शम्मे बज़ में हिदायत पे। मुख्तसर हाज़िरी के लिए तशरीफ लाएंगे कारी मोहम्मद शहबाज। कारी मोहम्मद शहबाज। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك عسى ربك مقاما محمودا ومن الليل فتهجد به عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله العظيم। मैंने तो ख्याल को ऐसे कह दिया था कि मैं नात पढ़ता हूँ कि क़ारी साहब ने तिलावत फरमा दी है, तो आपने हुक्म किया कि नहीं 2 आयत तो जरूर पढ़ें आप, तो मैं 2-3 इशार नात पाक की पढ़कर इजाजत चाहूँगा। दुरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मदीने से बुलावा रहा है
بزرگ حضرات سے یہ سنا ہے کہ کیا ہے اس کلام کے صدقے سے ہمیں مدینہ پاک کی حاضری نصیب ہوئی. اللہ پاک ہم سب کو بھی اس ماہ مقدس کے صدقے سے بار بار باعدد حاضری نصیب فرمائے. مدینے سے بلاوا رہا ہے, مدینے سے مدینے والا ہی بلوا رہا ہے, مدینے والا ہی بلوا رہا ہے. آخری شعر اور اجازت یہ چکی زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے, زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے, مدینے حاضرین محفل, اب میں درخواست کروں گا یہاں پر جتنی بھی محافل ہوتی ہیں جمعرات کو 11ویں شریف سالانہ محفل, تو یہ ہمارے پیر بھائی ہر محفل میں اپنی حاضری کو یہ سعادت حاصل ہوتی ہے. تو میں درخواست کروں گا بھائی رفیق صاحب سے تشریف لائیں گے اور بالکل مختصر, آج بالکل مختصر حاضری ہے, آج وقت بالکل کم ہے, 2 یا 3 اشعار, اس سے چوتھا اشعار نہیں پڑھیں گے. جزاک صلی نبینا صلی علی محمد صلی علی
شفیعنا صلی علی محمد نہ غرور ہے کسی کام پر نہ سجود پر نہ قیام پر مگر محمد مصطفیٰ مجھے فخر ہے آپ کے نام پر ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در پہ بہا دیے ہیں دریا بہا دیے در پہ بہا دیے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سخت ہوگا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سخت ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں بہت شکریہ حاضرین محفل ہمارے پاس باقی صرف 20 منٹ ہے 20 منٹ میں باقی ساتھیوں کی حاضری ہونی ہے رفیق بھائی اس لیے میں نے صرف دو اشعار دوست پڑھے ہوئے ٹائم کا مسئلہ ہے اب میں درخواست کروں گا
حاضرین محفل یہ واقف ملتانی صاحب جو ہے وہ معذور ہیں، وہیں بیٹھے ہیں، آپ وہیں بیٹھے ہیں، کوئی بات نہیں، میں آپ کو مائک وہیں دیتا ہوں. ہم سب نے ان کی خدمت بھی کرنی ہے. واقف ملتانی صاحب اپنی 2 منٹ کی حاضری پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے واسطے ہزار دیوار ہے، یہ سادات دے آپ گھرانا اور میں سادات دا دیوانہ حاضر خدمت ہاں اور التجا کرے سا کہ میرے واسطے دعا فرماؤ. اللہ تبارک و تعالی امین میری معذوری ختم فرماوے. پنو لوڑے کہ دیدار دسک رکھ سینے وچ، دیدار دسک رکھ سینے وچ، سرکار دے شہر وچ حاضر ہاں. دل خوش اچلائے جیندی حد کہنی، دلدار دے شہر وچ حاضر ہاں. اور میرا تن من واقف ٹھار پہ اج من ٹھار دے شہر وچ حاضر ہاں. لکھ مک ویسن بھج دھرک ویسن غم خار دے شہر وچ حاضر ہاں. اور دیدار دی سکھ ہائی سکھ رکھ دے، دیدار دی سکھ دے آیا ہاں. میرا ستڑا سید پھر پوسی، سرکار دی سکھ دے آیا ہاں. اور نہیں پیار ملا میں کو کہیں جا دوں، میں پیار دی سکھ دے آیا ہاں. میرا واقف شالا تھی پوے جن یار دی سکھ کے جایا ہاں. اور ایک بھائی کہ نبی ہے کہ الف میم دے پردے پا کے، الف میم دے پردے پاتے احد تو احمد نہ رکھوا کے. یہ اصل اچ واقف نور خدائے، آگے بشری ویر چھکا کے، آگے بشری ویر چھکا کے. مہربانی سے بہت بہت شکریہ سعید واقف ملتانی صاحب. اور میں درخواست کریشاں اپنے حاضری واسطے تشریف کرنا سے محمد اویس اوان صاحب انہاں کو بھی ہوا درخواست سے ٹائم انہاں کو اندازہ دو اشار پیش کرے سے ملک محمد اویس اوان صاحب. دعا ہے کہ اللہ تعالی الحاج پیر سید محمد شفیع شاہ حسن قریشی صاحب دی اللہ پاک عمر دراز فرماوے، انہاں دا سایہ سارے سر تے ہمیشہ قائم و دائم فرماوے. تمام دوستاں کا رضات تے درود پاک دا نذرانہ پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول مل کے پڑھئے وسلم علیک یا حبیب اللہ. ستھے دو اشار مشرف معروف کلام پیر میرے دشا صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اج سکھ مت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. اج سکھ متراں دی ودھیری، کیوں دل دی اداس گھریری. لو لو وچ شوق جگیری، اج جینا لایا کیوں جڑیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس صورت نو میں صورت نو میں جانا کھا کہ جانا
سچ آنکھ رب دی بے شان آنکھ جس شان تو شان سب بڑیا اور اپنے شیر بولو سبحان اللہ 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 عبدالغفار صاحب کو تشریف گھرنا سے اور صرف دو اشعار بہت شکریہ کیونکہ بالکل ٹائم اصل دا بالکل قریب ہے علی سارے ساتھی موجود ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سونا مدینے والا دکھیاں دیا سرائے سونا مدینے والا دکھیاں دیا سرائے سونے دا نام سونا ہر مرد دی دوائے سونا مدینے والا دکھیاں دیا سرائے بیٹھے نے وچ مدینے سن دے میں سب دی بولی منگدا جو آپ کولوں بھر دے نے آپ جولی کوئی در در دے ہو نہ جاوی سونے دا جو کرائے سونا مدینے والا ذکر رسول کر کے دل اپنا شاد کر دے مشکل بنے جے کوئی سونے نو یاد کر دے نام نبی دا صدقہ تم جومی ہر بر ماشاءاللہ صاحب بہت شکریہ صحیح بہت شکریہ جناب صوفی غفار صاحب یہ اختر بھائی تک ذرا پیش کرو اتھائی بہت صحیح بہت میں حاضرین محفل دو اشعار واسطے گزارش کرے سا یہ جڑا تساں ساؤنڈ سندے پے وے بڑی محبت نال ہمیشہ یہ استانے تے محبت نال تشریف کہنا دین محمد آصف قادری صاحب کو ملتمسہ تشریف کہنا میں پر دو اشعار پیش کرے سے محمد آصف قادری صاحب تمام دوست مل کے محبت لالا کرنا کرتے ہیں تو پاک پڑھو کوئی زبان کو مش نہ رہے مل کے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں اور ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں کہ
کہتے چلے سبحان اللہ. ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. پڑھیے وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. بہت خوبصورت کلام تاجدار گولڑا. آپ کیا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو حضور کے غلام ہیں ان کے چہرے روشن ہوں گے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. ہاں کہ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے. ارے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. پوچھا تو زغزے کہ یا رب گنہگار کہاں ہے. پوچھا تو زغزے کہ یا رب گنہگار کہاں ہے. ذات حق بولی محمد نے سنبھالے ہوں گے. ذات حق بولی محمد نے سنبھالے ہوں گے. مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. اور آخری شعر آپ کو سبحان اللہ. اور ہم گناہگار کو سرکار سنبھالے ہوں گے. حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے. حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے. مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. بہت شکریہ حاضرین محفل. اب اسی طرح میں مختصر حاضری کے لیے 2 آیت مبارکہ کی تلاوت کریں گے. پیر صاحب کے پوتے ہیں ماشاءاللہ حفظ کر رہے ہیں. محمد احمد شاہ صاحب سے ملتمس ہوں تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک کا آغاز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان من طين ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون
فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. بہت شکریہ جناب سید محمد احمد شاہ صاحب. حاضرین محفل، آج کے اس سیشن کے ہمارے آخری حاضری ہوگی. ہماری درخواست پر تشریف لائے ہیں اور ہمیں ہمیشہ اس آستانے پر محبتوں کے ساتھ آتے ہیں، یا جب بھی یہ آتے ہیں ہم ان سے ہمیشہ بہت کچھ سیکھتے ہیں. ان سے محبتیں، ادب، بزرگوں کا کیسے ادب کرنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے بات کرنی ہے. میں بے حد مشکور ہوں جناب رفیع اللہ صاحب کا. میں آپ سے ملتمس ہوں کہ رفیع اللہ صاحب سے تشریف لائیں گے اور اپنی حاضری نعت شریف کی صورت میں پیش کریں گے. جناب پیر رفیع اللہ صاحب. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. صدق اللہ مولانا العظیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. مختصر سی بات، کیونکہ اس شریف کا پروگرام ہے تو نعت تو ہماری جان ہے، بزرگوں کی شان بیان کرنا بہت ضروری ہے. یہ طریقت کیا چیز ہے؟ حضرت خواجہ مختار کاکی علیہ رحمہ، آپ کے خلیفہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تو ملنے آئے حضرت مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد. بڑی اہم بات ہے، طریقت کے حوالے سے بتانے لگا ہوں. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کہ مجھے وہ ہما دکھاؤ وہ جو تم نے بنایا ہے، تیار کیا ہے. یہ جو آئے مار کے پیش کیے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام ہے، عزت ہے، وقار ہے جو تقوی و پرہیزگاری کرتی ہے. اور اس کی ایک عملی مثال آپ کے سامنے قبلہ حضرت پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید شفیع شاہ صاحب دعوت فیوزہم آپ کے سامنے تشریف فرما ہے. تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، طریقت کے حوالے سے مختصر سی بات. تو جب حضرت سیدنا مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آپ کے پیر و مرشد خواجہ اجمیری محمود تشریف لائے تو کہا کہ مجھے ملواؤ اپنے وہ اس خاص جو تم نے ہیرا تیار کیا ہے. تو جب گئے آپ حضرت بابا فرید الدین سگر کی ایسی حالت کے اندر تھے کہ آپ اٹھ نہیں سکتے تھے. تو کہا کہ تمہارے دادا مرشد آئے ہیں. کتنے فرمایا حضرت مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ کے دادا مرشد آئے ہیں. حضرت اذان ہماری ہوگی نا، آپ پریشان ہو کے اذان یہاں پہ ہوگی انشاءاللہ، جواب بھی دیا جائے گا. تو حضرت مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ کے پیرو دادا مرشد آئے ہیں تو بھئی ان کی قدم بوسی کرو یا ادب کرو. تو وہ اپنے ہی شیخ کی طرف جھک گئے. اور حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کہا بھائی اے فرید خیال کرو، دادا مرشد آئے ہیں، دادا مرشد کی طرف جو ہے معاملہ کرو. وہ پھر جو ہے آپ کی طرف جھک گئے. تو اب تیسری دفعہ کی ضرورت نہیں پڑی. حضرت خواجہ میری محبوب ناراض نہیں ہوئے. آپ نے فرمایا اصل طریقت یہی ہے، اس نے جو کچھ کیا ہے بالکل حق اور سچ کیا ہے. تو اہل علم طریقت، اہلیان محبت جو اپنے مرشد سے محبت کرتے ہیں وہ صرف اپنے شیخ کی طرف متوجہ رہیں، اپنے شیخ سے گوڑا تعلق رکھیں، اپنے شیخ سے محبت رکھیں، اپنے شیخ کے ساتھ زانوی عبدت طے کریں، اپنے شیخ کے آستانے پہ آتے جاتے رہیں. انشاءاللہ جہاں ظاہری فائدہ ہوگا دنیاوی زندگی کے لحاظ سے آپ کی ظاہری خوب آبیاری ہوگی، وہاں عقبہ کی زندگی میں بھی اللہ آپ کو کامیابیوں سے ان ہستیوں کے صدقے سے نوازے گا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جس رات سوڑیا لنگ جاوے اور دکھا کو اٹھا کے چم لینا
جد ہجر ستاوے نا تیرا اکھیاں نو لا کے چم لینا جس راتوں سونے لنگ جاوے ایک دن بھی آئے گا جد در تے یار بلاوے گا ایک دن بھی آئے گا جد در تے یار بلاوے گا رکھ رکھ کے تصور روزے کا ایک نقشہ بنا کے چم لینا جس راتوں سونے لنگ جانی ظاہر کے پوچھے دس دیر محبوب دا چہرہ کیسا ہے ظاہر کے پوچھے دس دیر محبوب دا چہرہ کیسا ہے میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا قرآن اٹھا کے چم لینا جس راتوں سونے لگ جامی اب اہل طریقت کے لیے شعر اللہ اکبر آپ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ ہاتھ ولیاں دے ہاتھ تیرے نے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم ہاتھ ولیاں دے ہاتھ تیرے نے رب آکھے ہاتھ میرے نے ہاتھ مرشد نے ہاتھ تیرے نے رب آکھے ہاتھ میرے نے ایسے لئی مرشد کامل دے ہتھانو جا کے چم لینا ایسے لئی مرشد کامل دے ہتھانو جا کے چم لینا اور اتنا پیارا اہل طریقت کے لیے شعر مرشد تو تیرا در ملیڑا اس در تو رب دا گھر ملدا مرشد تو تیرا در ملدا اس در تو رب دا گھر ملدا ایسے میں ایسے خاطر ولیاں دی چوکھٹ نو جا کے چم لینا آخری شعر میرا ماڑ لاہوری سونے تے میں کو جھانکی تعریف کراں
جو قلم نہ لکھے سونے دا او قلم اٹھا کے جملہ آئیے میرے دوستوں کوشش کیجئے جو اہل طریقت ہیں محبت اپنے مرشد سے رکھتے ہیں زیادہ سے زیادہ اپنے مرشد کی خدمت میں آئیے اور فیوزات ظاہر باطن حاصل کیجئے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جناب رفیع اللہ صاحب بہت بہت شکریہ. آپ نے آج یہاں پر ہمارے نعت خواں جناب مخدوم شبیر ہاشمی صاحب مخدوم رشید صاحب سے تشریف لاتے تھے اور آج آپ نے اسی طرح کیفیت بنائی ہے یہاں پر. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور اب اذان اور اس کے نماز. بہت شکریہ. اذان کے لیے جناب سید جہانزیب شاہ صاحب جی اذان دیں گے اور اس کے بعد پھر جماعت جائے نماز میں وہاں پر. جمیل صاحب ملتمس ایتھاں تشریف کھینا سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ. جی حاضرین محفل، محترم بھائی راؤ محمد جمیل صاحب، جناب سید ولی محمد چادر والی سرکار، ان کے آپ بہت ہی منظور نظر ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا جناب خصوصی فضل و کرم فرمائے. جناب راؤ محمد جمیل صاحب. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر لحكم ربك وإنك بأعيننا. صدق الله مولانا العظيم. سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات، فخر نوع انسانی. یا رسول اللہ تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی. یا رسول اللہ زمین کا گوشہ گوشہ نور سے معمور ہو جائے، تیرے پرتو سے مل جائے ہر ایک ذرے کو تابانی. یا رسول اللہ تیرا در ہو میرا سر ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو. تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی. سلام آتشی زنجیر باطل توڑنے والے، سلام خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے. انتہائی محترم المقام صدر مجلس حضرت قبلہ پیر سید شفیع محمد شاہ صاحب، محمد شفیع شاہ صاحب ہاشمی قامت برکاتہ مالیہ، دیگر معزز مہمانان گرامی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے پایہ لطف اور احسان ہے. حضور علیہ السلام کا نام پاک کا صدقہ ہے کہ ہمیں اس قسم کی محفلیں نصیب ہوتی رہتی ہیں. یہ خاصہ ہے ہمارے مسلک کا، یہ خاصہ ہے ہمارے مکتب فکر کا.
اور جو کچھ محترم محمد فیاض صاحب نے میرے بارے میں جو کچھ ارشاد فرمایا، میں کچھ بھی نہیں، میں صرف چادر علی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے در کا ایک ادنا سا خادم ہوں۔ ان کی مہربانی ہے، انہوں نے نالی کی اینٹ کو چوبارے لگایا ہوا ہے، ان کی مہربانی ہے، اور ہمیں درس یہی دیا ہے کہ سب کی خدمت کریں، سب سے محبت سے پیش آئیں، تمام پیران عظام کی دست بوسی بھی کریں، قدم بوسی بھی کریں۔ پیر صاحب کی بڑی کرم نوازیاں اور بڑی شفقتیں ہیں، اکثر و بیشتر یاد فرماتے رہتے ہیں۔ بہرحال وقت بڑا کم ہے، میں تو نہیں چاہتا تھا کہ کوئی گفتگو کا کوئی ایسا سلسلہ ہو، میں تو سننے کے لیے آیا تھا، اور جب بھی حضرت کہیں تشریف آوری حضرت کی ہوتی ہے تو میں یہی سوچتا ہوں کہ ان سے کچھ نہ کچھ سن لوں اور سمجھ لوں۔ تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ سنا جائے، کیونکہ سننے سے علم بڑھتا ہے، سننے سے علم بڑھتا ہے۔ قرآن پاک میں جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کی خاطر صبر کر، بے شک تو رہتا ہی ہماری نظروں میں ہے، ہماری نظریں تو تجھ پر ہی ٹکی رہتی ہیں۔ یہ ایک خاص کرم تھا اور ایک خاص فیض تھا۔ اس وقت پریشانیوں کا دور تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی تھی۔ تو اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بتا رہا، حوصلہ افزائی فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب اپنے رب کی خاطر صبر کر۔ اگر کوئی، میں بلا تشبیہ بلا مثال بات کرتا ہوں، مختلف آستانہ عالیہ سے مختلف محبین اپنے آستانے سے اپنے پیران نظام سے محبت کرتے ہیں، اگر ان کو یہ کہا جائے کہ اپنے پیر کی خاطر صبر کر، کتنا ایک لذت آئے گا، کتنا ایک سرور آئے گا، کیوں ایک سرور آئے گا کہ پیر کی خاطر صبر کر۔ اور ادھر پھر رب فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی خاطر صبر کر، بے شک تو رہتا ہی ہماری نظروں میں ہے۔ یہ ہر وقت نظروں میں رہنا، یہ درود پاک ہے۔ یہ کیا ہے؟ رب کا درود پاک یہ ہے۔ ہم درود پاک پڑھتے ہیں، اللہ تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، یہ ہمارا درود پاک ہے، اور یہ قبول شد ہے۔ قبول شد کیوں ہے؟ اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے۔ نماز کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ قبول شد ہے، حتیٰ کہ حج کو بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ قبول شد ہے، لیکن درود پاک قبول شد کیوں ہے اس کو سمجھو۔ درود پاک میں اس کے لفظوں پہ غور کریں کہ اے اللہ، اللہ سے مخاطبت ہے، اے اللہ تو رحمتیں اور برکتیں نازل کر اپنے رسول پر، اپنے محبوب پر۔ اس میں ہم یا ہمارا یا میں یا تو نہیں آیا، اسی وجہ سے یہ قبول ہے کہ اس میں نہیں،
اس میں میں نہیں، اور جہاں میں ہوتی ہے وہیں پر قبولیت شک میں پڑ جاتی ہے۔ یہ آستانوں کا درس ہے، جہاں پر میں ہوتی ہے پھر قبولیت شک میں پڑ جاتی ہے۔ درود پاک میں میں ہے ہی نہیں کہ باری تعالیٰ تو اور تیرا رسول، میرا کوئی ذکر نہیں۔ میں تو صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ تو اپنے رسول پہ برکتیں اور رحمتیں نازل فرما۔ اس وجہ سے یہ قبول شد، اور فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ تو رہتا ہی ہماری ہر وقت ہماری نظروں میں۔ یہ ہمارا درود پاک یہ تھا جو میں نے عرض کیا۔ اللہ رب العزت کا درود پاک یہ ہے کہ ہر وقت اپنے محبوب کو تکتا رہتا ہے۔ اس کا تکنا، وہ کس کی سلامتی اور کس کی رحمتیں اور کس کی برکتیں ملے، اس سے بڑا کون ہے؟ وہ کس کی برکتیں ملے، وہ کس کو کہے برکت بھیجنے کے لیے؟ وہ تو خود سلام ہے، لہذا اس کا سلام اور اس کا درود یہی ہے کہ وہ اپنے محبوب کو تکتا رہتا ہے۔ دوستو، میں گفتگو زیادہ لمبی چوڑی نہیں کرنا چاہتا، آستانوں کا ایک پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں جو اس آستانے کا بھی ہے، اس آستانے کا بھی ہے، ہمارے آستانے کا بھی ہے، پیر مرشد کا، اور سب کا ہے۔ ان میں تضاد نہیں ملے گا آپ کو، ان میں محبتیں ملیں گی۔ کسی اور جگہ پہ تضاد ہوتا ہوگا، میں نام بھی نہیں دینا چاہتا اس بابرکت محفل میں، کہیں اور تضاد ہوتا ہوگا، لیکن اولیاء میں تضاد نہیں ہے۔ بابا فرید کو اٹھا لیں، بات ایک ہی ملے گی، داتا علی حجویری کو اٹھا لیں، بات ایک ہی ملے گی، معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو اٹھا لیں، حضرت بڑا بہترین ذکر فرما رہے تھے، بات ایک ہی ملے گی، بات ایک ہی ملے گی۔ سیدنا چادر والی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لے لیں، حضرت قبلہ کاظمی شاہ صاحب کو لے لیں، دیگر اولیاء کرام کو لے لیں، بات ایک ہی ہے۔ لیکن ایک ایسا فرقہ بھی ہے جہاں بات ہی مختلف ہے۔ یہ اتفاق کیوں ملتا ہے؟ یہ اتفاق کیوں ملتا ہے؟ اس لیے ملتا ہے کہ یہ یکسو ہے، یہ لوگ، ان کی منزل ایک ہے، ادھر سے ہوں یا ادھر سے ہوں، ایک منزل ہے۔ کون سی منزل ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی منزل۔ وہ جب بھی بات کریں گے وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کریں گے، اپنی خواہش نفس کے لیے نہیں کریں گے۔ اور جب اپنی خواہش نفس کے لیے جو کرتے ہیں پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ تضاد آتا ہے، کوئی یہاں بیٹھ کر کچھ کہتا ہے، کوئی یہاں بیٹھ کر کچھ کہتا ہے۔ ان کی باتوں میں تضاد کیوں نہیں ہے؟ ان کی باتوں میں تضاد صرف اسی وجہ سے نہیں ہے کہ ان کے پیش نظر اللہ اور اس کا رسول، اور مولویوں کے پیش نظر آئی گیا زبان پہ، مولویوں کے پیش نظر اپنی ذات ہے، اور اپنی ذات کی میں مثال دے چکا ہوں کہ میں جس جگہ آ جائے وہاں کچھ بھی قبول نہیں ہے، وہاں کچھ بھی قبول نہیں، جہاں میں آ جائے۔ جب یہ میں کو مار لیتے ہیں تو پھر انہیں ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ بس یہ میں کا ایک چکر ہے، جس دن مر گئی
بہت کچھ عیاں ہو جائے گا. جب تک نہیں مرتی اس وقت تک چل رہے ہیں. یہ میں کے جھگڑے وہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ, اگر میں کسی بھی نہیں فرما دینا, تشریف لے جا رہے تھے, ایک مجذوب کھڑا تھا, کہنے لگے, وہ مجذوب کہنے لگا کہ یار مل سی کرا, یار مل سی قدم. خواجہ صاحب نے سن لیا. خواجہ صاحب نے فرمایا میں مرسی قدم, میں مرسی قدم. اس نے سوچا کہ چلو آج اور تھوڑا سا کھول لیں کہ میں مرسی قدم ادے یار تکسی جنا, یار تکسی جنا. خود نہیں مرتی دوستوں, یاد رکھنا یہ نفس اندر کا ایک ایسی شے ہے, اس میں محنت کریں کمزور پڑ جائے گا. مرتا صرف مرشد کی نگاہ سے, بس اس کی سنگت کو نہ چھوڑ. یہی آستانوں کا پیغام ہے دوستوں, یہی فیاض صاحب پیغام دے رہے تھے, یہی اللہ رب العزت میرے یہ دو چار لفظ جو ہیں یہ اپنی بارگاہ کی سے قبول کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, شان مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ. جزاک اللہ, ماشاء اللہ. آپ تھے بھائی رو محمد جمیل صاحب چادر والی سرکار, چادری, ماشاء اللہ. رو محمد جمیل صاحب چادری آستانہ عالیہ سید ولی محمد شاہ چادر والی سرکار سے آپ کی نسبت بہت خوبصورت بیان فرما رہے تھے. نسبت کے حوالے سے حاضرین محفل, اب میں درخواست کروں گا اس آستانہ پر یہاں جب بھی سالانہ محفل ذکر و نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کی جاتی ہے, 11ویں شریف کی محفل ہو اور بعض دفعہ جمعرات کی محفل میں بھی, آپ ہمیشہ شفقت کے ساتھ, جب سے سید محمد جہانگیر شاہ صاحب یہاں پر آنا شروع ہوئے ہیں, ہمیشہ ان کی شفقتیں محبتیں الحمدللہ روز بروز بڑھ رہی ہیں. بہت ہی مہربان شخصیت ہے. میں آپ دوستوں کی موجودگی میں ان سے گزارش کروں گا آپ تشریف لائیں گے سید جہانگیر شاہ صاحب اور اپنے مقررہ وقت میں اپنی حاضری پیش کریں. جناب سید جہانگیر اسلم شاہ صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات. صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم.
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة الله. عرس پاک کی سالانہ محفل کی تقریب میں شرکت کرنے والے تمام دوستوں اور بزرگوں کی خدمت میں السلام علیکم. مجھے حضرت پیر شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا تھا کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے تو اسی حوالے سے اپنی گفتگو کریں. اور جو مجھ سے پہلے سماعت آتا ہے راؤ دبیر صاحب، تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ قیامت اور اسی بیان کو پورا کر لیں. تو اس کے بعد پھر پیر شفیع شاہ صاحب جو ہے وہ باقاعدہ ذکر کی محفل اتنا خوبصورت جو ہے وہ انداز گفتگو تھا. اس سے پہلے اسم بامصطفیٰ حضرت پیر رفیع اللہ صاحب، میں ایک محفل میں وہ گھبرا گیا، نام لیتے ہوئے تو میں نے شاہ ہی کہہ دیا. بعد میں پھر مجھے لوگوں نے کہا، میں نے کہا کہ بات ہے کہ شاہ تو شاہ ہی ہوتا ہے، تو شاہ کہنے سے کیا مسئلہ ہے. پیر رفیع اللہ اللہ تعالیٰ ان کے والد صاحب بہت نیک آدمی تھے، شوکت بٹ صاحب بڑے خوبصورت، اور جب بھی محفل میلاد ہوتی تھی تو اس میں مظفر آباد کے حوالے سے تو ہر سال جو ہے سب سے بڑی محفل میلاد کی قیادت فرماتے تھے. اور جہاں تک میں نے ان کو 2-4 دفعہ سنا تھا، بڑے حق پرست تھا. اللہ تعالیٰ ان کے ان چراغ کو ہمیشہ روشن رکھے. یہاں پر حضرت پیر محمد شفیع شاہ کا دام برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند فرمائے اور ان کو روحانی جسمانی صحت کامل عطا فرمائے. اس رمضان المبارک کے صدقے میں اللہ ان کی ہر بیماری اور پریشانی دور فرمائے اور ان کا سایہ قادر ہم پر سلامت رکھے. یہ میں نے جو آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اسی پر میں نے تھوڑا سا لکھا تھا. فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن پاک نازل ہوا. نزول قرآن کے حوالے سے یہ انتہائی بابرکت مہینہ ہے. اور انزل کا مطلب ہوتا ہے نازل کیا، اس کو ترتیب کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمایا. قرآن پاک کی جو پہلی ابتدائی آیت ہے وہ اقرا باسم ربک الذی، رمضان المبارک کی کہیں لکھا ہے 17 تاریخ کو نازل ہوئی تھی سحری کے وقت، اور کہیں اس کی تاریخ ہے کہ یہ رمضان المبارک کی 24 تاریخ کو پہلی آیت مبارکہ نزول ہوا. اس ماہ مقدس کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ یہ رمض سے مشتق ہے، اس کا مطلب ہے جلا دینا. اور جب روزے رکھنے کا حکم فرض ہوا تو وہ شدید ترین گرمیوں کا موسم تھا، تو اس حوالے سے اس کا نام رمضان پڑ گیا، یعنی جلا دینے والا. صوفیہ کرام نے لکھا ہے کہ اگرچہ اس کا معنی یہی ہے کہ جلا دینے والا، کیونکہ گرمیوں میں یہ نازل ہوا تھا، رمضان مبارک کے روزے فرض کیے گئے تھے، تو دوسری طرف اس کا مطلب اس واسطے بھی ہے کہ یہ مقدس مہینہ ہر انسان کے گناہوں کو جلا دے. اس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمتوں کا نزول فرماتے ہوئے ہمارے پر نرمی اور مزید رحمت فرماتے ہوئے ہمارے گناہوں کی بخشش کا بندوبست فرما دیتے ہیں. تو اس لیے فرمایا ایسا مہینہ جو انسان کے گناہوں کو جلا دے. ایک طرف کہتے ہیں کہ اس کا مطلب جو ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ بہار کی خریف کی پہلی بارش ہے. یعنی انسان 11 مہینے جو نیکیاں کرتا ہے، ان 11 مہینے کی نیکیاں گزار کے جب رمضان کا تقدس قائم رکھتا ہے تو اللہ اس کے 11 مہینے کی نیکیوں کے اوپر اپنی رحمت کی بارش برسا کے اس کو سند قبولیت عطا فرما دیتا ہے. اس وجہ سے بھی اس کو
रमज़ान मुबारक कहा गया है। इस माह मुक़द्दस की एक फजीलत ये भी है कि आसमान की जितनी भी किताबें और सहीफ़े नाज़िल हुए वो इसी महीने में नाज़िल हुए। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो सहीफ़े थे रमज़ान मुबारक की पहली रात को उन सहीफ़ों का नज़ूल हुआ। तौरात शरीफ जो थी रमज़ान मुबारक की 6 तारीख को नाज़िल हुई। इंजील रमज़ान मुबारक की 13वीं तारीख को नाज़िल हुई। और ये जो कुरान के 24 पारे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उतारे हैं इसका आगाज़ रमज़ान मुबारक से ही शुरू हुआ। अब ये जो रमज़ान है इससे पहले शहर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, शहर और रमज़ान, और शहर पे पेश आ गई और जिस हरफ के आखिर में पेश आए वो वाक़े का मुब्तदा होता है। आगे तफसील होती है, उसकी इब्तदाइया तौर पे जो जुमला लिखा जाता है उस हरफ के ऊपर फिर पेश आ जाती है। गोया कि ये आने वाले ख़बरों की पहले से इब्तदा है कि शहर और रमज़ान अल्लाह, इस मुक़द्दस महीने में हमने कुरान पाक को नाजिल फरमाया। इसी तरह जब हम लफ्ज़ कुरान पे थोड़ा सा गौर करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं फ़ीहिल कुरान, हमने इसमें कुरान पाक को नाजिल फरमाया। कुरान जो है इसके भी कई मानी उलमाए कराम ने लिखे हैं। कुरान का माना है जमा किया गया, कुरान का माना है ज़माना, किरण से है तो इसका मतलब ज़माना होगा। गोया एक अलामत है कि क़यामत से पहले एक किताब नाजिल होगी जो अपने आखिरी नबी पे नाजिल होगी। उस किताब के बाद जैसे पहले सहीफ़े नाजिल हुए हैं और तौरात और इंजील और ज़बूर नाजिल हुई है, कुरान के बाद फिर क़यामत तक अल्लाह का कोई नया हुक्म नाजिल ना होगा। ये एक कहते हैं कि ये करीना है, गोया एक अलामत है। तो कुरान का मतलब अलामत भी है, गोया वो किताब आ गई कि अब इसके बाद फिर क़यामत तक कोई और हुक्म नाजिल ना होगा। अगर इसके मानी ज़माना लिए जाएं तो इसका मतलब ये है कि कुरान एक ऐसी किताब है जो क़यामत तक के हर ज़माने में इसको पढ़ा जाएगा। इसके लिए किसी मौसम की कैद नहीं है। और इसका एक हुस्न और भी है, आप अगर कुरान को तर्जुमे से पढ़ना शुरू कर दें और उसके साथ आप कोई अखबार पढ़ते हैं, कोई नावल पढ़ते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं, आपने एक दफ़ा पढ़ ली तो दूसरी दफ़ा कभी भी नहीं पढ़ेंगे। कोई पूछेगा यार तुमने नसीम आज़ादी की वो किताब पढ़ी है, आप कहेंगे हाँ पढ़ी है, लेकिन दूसरी दफ़ा उसकी तलब नहीं होती। आपको कहा जाएगा कि यार एक बंदा है इम्तियाज़ नाम का, बड़ा राइटर है, बहुत शानदार है, आपने उसकी किताब पढ़ी है। जब वो किताब का नाम लेगा आप कहेंगे हाँ वो किताब मैंने पढ़ी है। तवज्जो चाहूँगा चाहेंगे, मुझे 6 बजे तक मलिक फ़याज़ साहब ने जो है इजाज़त दी है गुफ्तगू करने की, तो मैं वो जब उन्हें चीज़ें गाँव में बताए बेटा। तो वैसे असल जो बात है ना, ये तो 5 बटा फिर और वो है इस आस्थाने के ऊपर जो है ना एक लम्हा भी मिल जाए तो बड़ी बात है। ये उन लोगों को मुयस्सर होता है जिनको सरकार का करम हो। हमारे यहाँ नज़र पड़ी है मेरी सरकार जहानिया साहब, बड़े खूबसूरत इंसान है, अंदर और बाहर से एक जैसे इंसान है। और सहाफ़ी ऐसे नहीं होते जैसे शहजाद जहानिया साहब सहाफ़ी हैं। तो मुझे एक दोस्त ने एक दिन मजाक में कह दिया कि सहाफ़ी कभी रोटी खिलाता है? मैंने कहा यार एक सहाफ़ी खिलाता है। तो और सूफिया कराम के बड़े अकीदतमंद और मलिक फ़याज़ रहमान साहब भी माशाअल्लाह वो किसी से कम नहीं है। उनका नाम ना लेना तो फिर मुखालफत करने के लिए बात है ना। बड़े अजीम इंसान हैं और हज़रत पीर शाह साहब के बड़े ही मंजूर नज़र हैं, पीर मोहम्मद शफी शाह साहब। मैं अर्ज़ कर रहा था कि कुरान जो है ये इसका अगर मतलब अगर आप कोई किताब पढ़ लें तो फिर वो किताब पढ़ने को दिल नहीं करेगा। लेकिन आप हर रोज़ सूरह मुल्क की तिलावत करते हैं, सोने से पहले सूरह यासीन की तिलावत करते हैं फजर की नमाज के बाद। अगर आप इसके मानी और मतालिब को गौर से पढ़ना शुरू कर दें तो हर रोज़ एक नई शान के साथ आपको कुरान मिलेगा। और बाद औक़ात आप इसको पढ़ेंगे तो आपका दिल करेगा कि मैं तकरार करता रहूँ, मैं इसको मुसलसल पढ़ता रहूँ और इसके पढ़ने में मैं ज़रा भी कमी ना करूँ। और ये महीना इस वास्ते भी रहमतों का महीना है कि हर जगह कुरान पाक की तिलावत हो रही है, हर मस्जिद में कुरान पाक की तिलावत हो रही है। और ये ऐसे नहीं हो रही। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम रमज़ान मुबारक में अहदीस में आता है कि 2 बार हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा कुरान पाक सुनाते थे और हजूर जिब्राइल अमीन से सुनते थे। गोया अब ये उस्ताद थी और वो चले।
जिब्रील अमीन आकर कुरान सुनाते और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक को सुनते। बाद बात यहाँ लिखा है कि 2 मरतबा दोहराई कराई जाती थी कुरान पाक में। और ये कि पूरी कायनात में कोई किताब इतनी तेज़ी के साथ नहीं पढ़ी जाती और इतनी तवज्जो के साथ नहीं पढ़ी जाती जितना कुरान पाक के पढ़ी। अब ये एक और सवाल है कि जी क़यामत ये रमज़ान मुबारक में शैतान को बांध दिया जाता और उसके बावजूद गुनाह होते हैं। अहादीस में जो अल्फाज मिलते हैं, बस मैं अपने आखिरी मिनटों में जो मुझे मिले हैं इसमें मैं यही बात आप दोस्तों के साथ कर रहा हूँ। इससे पहले रौ जमीर साहब बात कर चुके हैं, लेकिन वो थोड़ा उस तरफ इशारा देना मकसूद है। वो जो बात हुई है कि मैं और तू वाली, थोड़ा सा इसको समझने वाली बात है कि शैतान को बांध दिया जाता है तो उसके बावजूद हम देखते हैं कि गुनाहों के रेशो में तो कमी नहीं आती। आप भी जब अखबार और ये सोशल मीडिया पे उठाएंगे तो कत्ल गारत और डकैतियाँ की आपको हर जगह पे ये खबरें मिलेंगी। अब इस सवाल का एक थोड़ा सा हिस्सा मैं भी आपके सामने पेश करूंगा कि इब्लीस सबको गुमराह करता है, तो इब्लीस को किसने गुमराह किया? इसका जवाब आपको मिल जाएगा कि अगर ये शैतान को बांधने के बावजूद हमारे यहाँ गुनाह क्यों होते? कि जब शैतान तो सारी दुनिया को गुमराह करता है तो उसके बाद ही ये सिलसिला शुरू हुआ ना। तो शैतान को किसने गुमराह किया था कि तो इब्लीस को सजदा न कर? आदम अलैहिस्सलाम को इब्लीस किसने कहा था कि तो आदम को सजदा न कर? यहाँ पर जब आप सोचते हैं तो उलमाए कराम, यहाँ भी सूफियाए कराम हमें समझाते हैं, हमें सबक देते हैं, क्योंकि ये छींटा लगा हुआ है। जब आप सूरह आल इमरान पढ़ते हैं ना, तो जब तमाम अरवा को इकट्ठा किया था अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने, तो अल्लाह ने अपनी तौहीद का छींटा जो था, जिन लोगों ने कबूल किया था तौहीद का छींटा उनके ऊपर डाल दिया। अब जिसको ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से दिया हुआ रंग चढ़ गया, वो इस दुनिया में आए तो हमारी राहबरी और रहनुमाई की, और यहाँ से जाते हुए भी हमारी राहबरी और रहनुमाई करके। तो जब इब्लीस ने ये कहा कि मैं इसका सजदे से इनकार करता हूँ, तो उसको जिस चीज़ ने बहकाया था वो उसका अपना नफ्स था। और आदम अलैहिस्सलाम को सजदे का इनकार करने से जो दुनिया में पहला सबक हमें और आपको मिला वो ये था कि देखो, ये सबसे अहम हस्ती है जिसको अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से तख्लीक फरमाया है। और अब ये सबक तुम्हें दिया गया कि जब इब्लीस इस वजह से रांदा बारगाह हुआ कि उसने सजदा न करके ये कहा कि मैं इससे बेहतर हूँ, तो ए बनी नौए इंसान, तुम भी दुनिया में जाकर इस गरूर और तकब्बर को दफन करना, ताकि हकीकी अल्लाह की मोहब्बत की खुशी अता हो सके। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन और जल्ल शानहू की हकीकी खुशी उसी वक्त अता होगी कि आपको कोई ओहदा, सरकारी ओहदा, और आपको कोई इल्मी लेवल के ऊपर आपको अगर अल्लाह ने किसी बरकतों से नवाजा है तो ये, अगर अल्लाह ने आपको कोई जागीर अता की है तो इस तरह, अगर अल्लाह ने आपको कोई औलाद अता की है तो इस तरह, किसी भी मामला पे गरूर और तकब्बर ना करें। जितनी अल्लाह की रहमतें ज़्यादा होती जाएं, इनायतें ज़्यादा होती जाएं, आप अल्लाह की बारगाह में सजदे को और तूल देना शुरू कर दें। तो जब आप अल्लाह के सामने आजिज़ी ज़्यादा करेंगे, अल्लाह आपके ऊपर अपनी रहमतों को ज़्यादा नज़ूल फरमाएगा। तो जब ये ख्वाहिशात हमारे अंदर से निकलेंगी तो फिर शैतान को कैद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब हम अपने नफसानी ख्वाहिशात पे काबू हासिल करेंगे। ये रमज़ान शरीफ का महीना है ही तो इसीलिए, शहरी और अफ्तार तक। तो जब अफ्तारी का वक्त आता है तो अल्लाह सब दुआएं कबूल कर लेता है। लेकिन हमारे यहाँ हो ये रहा है कि हम शहरी के इंतज़ार में सारी रात जागते हैं। कोई क्रिकेट खेल रहा है तो कोई किसी चीज़ में कि जी शहरी जो करने का, और वो लोग शहरी करने के बाद फिर अफ्तार तक सोते रहते हैं। ये और एक ऐसा अमल है जिससे हमें नुकसान होता है। तो हमने ये जो शहरी करनी है और अफ्तारी करनी है, तो 10-15 मिनट हमारे सामने जब लंगर आ जाए तो फिर जिक्र स्टार्ट करें, दरूद शरीफ पढ़ें, जिक्र अस्कार पढ़ें संजीदगी के साथ। और जब आपकी तवज्जो होती है ना
تو آپ کھانے کی طرف دیکھتے بھی نہیں کہ جب امر ہوگا تب ہاتھ لگائیں گے. اس وقت اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے, میں نے کہا تھا نا یہ وہ انسان ہے جس کے سامنے کھانا پڑا ہے, جس کے سامنے انواع و اقسام کی چیزیں پڑی ہیں, لیکن یہ نہیں دیکھتا بھی نہیں ہے اس طرف. جب امر ہوگا پھر یہ افطاری کے لیے ہاتھ بڑھائے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو افطار کے وقت قبول فرماتے ہیں, کیونکہ اللہ نے فرمایا شہر رمضان اللہ, یہ رمضان کا مہینہ میرا مہینہ ہے, میرا مہینہ ہے. تو اللہ کی محبت شامل حال رہے, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت شامل حال رہے, تو پھر ہمیں اس کی فیض و برکات ہوں گے. اور فلسطین کے مسلمانوں کو نہ بھولیں. آپ یقین کریں بعض اوقات میں سوچتا ہوں کہ ہماری سحری اور افطاری شاید اللہ قبول ہی نہ کرے, کہ یہ مسلمان مذمت بھی نہیں کرتے, مذمت بھی نہیں کرتے. ہماری انگلی اگر کٹ رہی ہو تو ہماری زبان چیخیں مارتی ہے. تکلیف انگلی کو ہوتی ہے, چیخیں زبان مارتی ہے. تکلیف انگلی کو ہوتی ہے, آنسو آنکھ سے نکلتا ہے. میرے نبی نے فرمایا مسلمان مومن جسد واحد کی طرح ہے. اگر کسی مسلمان کو تکلیف ہوگی تو سارے عالم اسلام کو تکلیف ہوگی. لیکن اب وہ فلسفہ دور رہ گیا. اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا معاملہ ہے, ہمیں کیا. کشمیر والوں کا معاملہ ہے, ہمیں کیا. فلسطین والوں کا معاملے سے ہمیں کیا. ہم ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود یہود و نصارہ کے آگے سر نہیں ہو کے بیٹھے. اپنی دعاؤں میں رو رو کے فلسطینی مسلمانوں کے لیے التجا کریں. اللہ تعالیٰ ان کو آزادی دے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں میں جذبہ جہاد بیدار فرمائے. یہ بھی حدیث ہے کہ جس کے دل میں جہاد کا خیال نہیں آیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمانوں پہ مظالم ہو رہے ہیں اور اس کے دل میں جہاد کا خیال ہی نہیں آیا, فرمایا ہمیں کوئی اس کے تعلق نہیں, وہ کافر ہو کے مرے یا مسلمان ہو. اس طرف بھی توجہ کریں. یہ بھی اسی آستانے سے آپ کو پیغام ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول و منظور فرمائے. وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. ماشاء اللہ آپ تھے جناب حضرت سید جہازیب شاہ صاحب. جس طرح سید جہازیب شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ یہاں تشریف رکھتے ہیں جناب سجاد جہانیہ صاحب. حاضرین محفل ان سے تقریباً روزانہ ملاقات ہوتی ہے. انتہائی شفیق مہربان شخصیت ہے, بہت ہی خوبصورت لکھتے ہیں. آج بھی ڈاکٹر طاہر نواز قریشی صاحب نے پوسٹ لگائی ہوئی تھی ان کی, ماشاءاللہ لکھت کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل صحیح لکھا, بڑی محبت کے ساتھ. میں خوش آمدید کہتا ہوں جناب سجاد جہانیہ صاحب کو. اور ان کی کتاب, جہانیہ صاحب نے اپنی کتاب میں یہاں پر 2 نشستوں کا احوال لکھا ہے اور بڑا خوب لکھا ہے. سجاد جہانیہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ سر, بڑی نوازش. میں حاضرین محفل خوش آمدید کہتا ہوں. بھائی سلیم درباری صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں, بڑی متحرک شخصیت ہے اور تمام دینی محافل میں آپ کی حاضری ہوتی ہے. بھائی حاجی ملک سلیم لدڑ صاحب تشریف رکھتے ہیں. بھائی سلیم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. شاہ نواز خان آپ کا بہت بہت شکریہ. میں سعید احمد شاہ صاحب مختوم رشید سے ہمارے بھائی ہیں, یہاں تشریف رکھتے ہیں. جناب طاہر شاہ صاحب تشریف رکھتے ہیں, ان کا بہت بہت شکریہ. میں پیر صاحب کے بڑے صاحبزادے پیر میر حسین شاہ صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں, ان کا بہت بہت شکریہ. جناب فاروق شاہ صاحب تشریف رکھتے ہیں, فاروق شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. قاری اجاز صاحب تشریف رکھتے ہیں, قاری صاحب آپ کی محبتیں. اور جناب استاد فیاض احمد سعیدی صاحب تشریف رکھتے ہیں. سر استاد جی آپ کا بہت بہت شکریہ, بڑی مہربانی. اور ملک رب نواز ورک صاحب ماشاءاللہ ہماری اس تمام تقریبات کے سرپرست ہیں. ملک رب نواز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور چاچا امین. حاضرین محفل
جب سے یہاں پر ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے 23 مارچ کے پروگرام کا، تو ہر 23 مارچ کو بھائی حنیف سن صاحب وہ اپنا حصہ اتنی خوبصورتی کے ساتھ، آج ان کی کمی محسوس ہو رہی ہے، اللہ نے جنت میں اعلان کیا۔ اب میں درخواست کروں گا پیر مرشد سید محمد شفیع شاہ صاحب سے، آپ اپنا بالکل مختصر انشاءاللہ کتاب اور اس کے بعد ذکر ختم اور دعا ہوگی، اور کیونکہ ہم نے افطاری سے پہلے یہ لنگر بھی ساتھیوں نے سارا انتظام کیا ہوا ہے الحمدللہ آپ دوستوں کی محبت سے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سید محمد شفیع شاہ صاحب۔ جس وقت یہ سورۃ نصر نازل ہوئی، صحابہ کرام کی عجیب حالت تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مغموم تھے۔ انہوں نے کہا کہ کیا بتائے، آج تو آپ کو فتح کی نصرت کی جو ہے پیغام مل گیا ہے اور آپ اداس ہیں۔ آپ نے آیا، ہاں میں اس لیے اداس ہوں کہ جو جس کام کے لیے آتا ہے جب اس کا کام مکمل ہو جائے تو پھر اس دنیا سے وہ تشریف لے جاتا ہے۔ تو آج مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام جو ہے چلا گیا، تو میں اس لیے اداس ہوں کہ آپ اس کے بعد ہم میں موجود نہیں رہے۔ تو اس کے بعد بات یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء یہ گناہوں سے پاک ہیں اور معصوم ہوتے ہیں، لیکن آپ کی کیفیت یہ تھی، اس بات آپ صرف آپ کی زبان پر یہی تھا سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ آپ جب تک اس دنیا میں رہے تو آپ کا یہ دیکھ لیں کہ آپ کو کیا ضرورت تھی ان چیزوں کی، لیکن جب کہا کہ اب آپ نے فرمایا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، تو اسی لیے میں آپ کو آج یہی وظیفہ دینا چاہتا ہوں، جس طرح نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو کہا تھا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، میرے چاہنے والوں، میرے آپ اللہ پاک سے رجوع کر رہے ہیں اور توبہ کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو ہے آسمان سے موسلادھار بارش بھی برسا دے گا، جس سے آپ کے سوکھے ہوئے کھیت پھر ہل ہو جائیں گے اور دل کی کھیتیاں بھی آپ کی ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹوں سے بھی نواز دے گا، آپ کو جو ہے مال سے بھی نواز دے گا، آپ کو باغات بھی عطا کرے گا۔ تو کیوں نہیں آپ رب کے دروازے پر آ جاتے اور استغفار کرتے؟ تو دوستو، یہ پیغام تھا نوح علیہ السلام کا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں نے جو آپ کا وظیفہ ہے وہ آپ کو عنایت کر رہا ہوں۔ میں کیا چیز ہوتا ہوں، یہ تو آپ کی بات ہے۔ تو فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، میرے ساتھ پڑھیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ واستغفرہ
وإنه غفور فاستغفره سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. میرے ساتھ آپ نے یہ توبہ کے الفاظ کہنے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ ہم یہاں آئے ہیں بیٹھے ہیں تو اس کے لیے ہم توبہ طائب ہو کے جائیں. توبہ کرنے والا بندہ ایسا ہوتا ہے جیسے وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اس آدمی سے بڑی خوشی ہوتی ہے جو میری بارگاہ میں آ کے توبہ کرتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق ایک مثال دی ہے کہ ایک سفر کرنے والا آدمی جنگل میں جا رہا ہے اور اونٹ کے اوپر اس کا زیادہ راہ ہے اور تھکا ہوا ہے تو ایک درخت کے ساتھ وہ سہارا لگاتا ہے, اسے اونگ لگ جاتی ہے. جب دیکھتا ہے تو اس کا اونٹ گم ہو گیا. اب وہ جنگل میں ہے, کوئی چیز بھی نہیں ہے, تو اسے کتنا غم اور اندوہ ہوگا. تو ڈھونڈ کے تھک جاتا ہے لیکن اونٹ نہیں ملتا. پھر وہ آ کے تھوڑی دیر کے لیے سستاتا ہے. جب آنکھ کھلتی ہے تو سامنے اس کا اونٹ ہے. آپ نے فرمایا وہ آدمی کتنا خوش ہوا ہوگا اپنے اونٹ کے ملنے پر. تو اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے جب وہ اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے. تو دوستو میرے ساتھ آپ کے استغفار جو ہے کہہ لیں تاکہ ہم یہاں سے جاتے ہوئے توبہ طائب ہو کر جائیں اللہ کی بارگاہ میں. یہ ہے کہ یا اللہ ہم سے غلطیاں ہو گئی, ہم سے کوتاہیاں ہو گئی, ہر اسٹیپ پہ ہم سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. یا اللہ ہمیں معاف فرما. ہم تیرے ہی دروازے پر تجھ سے ہی مانگتے ہیں اور اسی لیے انتظار کرتے ہیں کہ ہم جو کچھ ہیں جس طرح بھی ہیں بکھرے ہوئے ہیں جو بھی ہیں تو تیرے ہی بندے, تو ہم تیری ہی بندگی میں تجھ سے استدعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں معاف فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں, میں اپنے تمام غلطیوں کی معافی مانگتا ہوں. یا اللہ مجھے معاف فرما دے. یا اللہ مجھے معاف فرما دے. یا اللہ مجھے معاف فرما دے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اب اس کے ساتھ ہم تھوڑا سا ذکر کریں گے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
إلا الله مقام نفس جو ہے نام کے نیچے یہ مقام نفس ہے لطائف ہے، تو جو شیطان کا مقام ہے وہی لا کا خاص ہوتا ہے. یہاں سے ہم نے لا کو کھینچا ہوتا ہے، لا کرتے ہوئے ہم اوپر لے کے جاتے ہیں لا الہ. یا اللہ ہم نے اپنی طرف اپنے اندر سے ایک جھاڑو پھیر کر جو کچھ بھی ہمارے غلطی تھی یا غلطیاں تھی ہم نے وہ پھینک دے بات سے لا الہ. ہم نے وہ ساری نکال اللہ پوری تو ہے نور ہے جس آئے ہو تو یہ جو ہے طریقہ آپ نے گھروں میں ضرور کرنا کرے تاکہ آپ کے دل جو ہے وہ صاف ہو. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. الا اللہ 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 الا اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بائیں جانب یہ دل کے نیچے یہاں لطائف قلب
لطیفہ قلب ہے، اور یہاں ہم نے اب اللہ کا جو ہے اس میں ذات کی ضرب لگانی ہے تاکہ یہ جو سویا ہوا ہے اس کے گرد جو جالے مارے پڑ جائیں گے صاف ہو جائیں اور ہمارے دلوں میں اللہ کی یاد بڑھ جائے۔ بائیں طرف آپ نے ضرب لگانی ہے دل کے اوپر، اللہ 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 اب جس طرح آپ نے زبان سے اللہ کیا ہے، آنکھیں بند کر کے متوجہ ہو جائیں قلب کی طرف، اور اندر سے جواب ہے اللہ اللہ، اس پر توجہ کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے قلب کی طرف متوجہ رہیں اور یہ ہر وقت اللہ 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 کرتا رہے۔ کہتے ہیں یہ ہر وقت آپ کو جو ہے قلب جاری رہے اور اللہ اللہ کرتا رہے۔ اور وظیفہ آج کا آپ کو میں نے یہی بتایا، سبحان اللہ و بحمدہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، سبحان اللہ و بحمدہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، سبحان اللہ و بحمدہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو ختم شریف اور تو بعد دعا، باقی 22 منٹ رہ کے افطاری ہے جو میں ختم پڑھ سن ساری مسجد دے اپنا قاری حضور بھائی سے قاری شاکر سے شاکر سے جہاں بھائی اور استاد فیاض سے درخواست ختم پہلے تو صاحب سے حضور بھائی سے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون
هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله